बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज आपके सामने बड़ी अहम खबरें रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक कॉलम छपा था, ज़ोरैन की जानिब से लिखा गया वो कॉलम था, लेकिन वो कॉलम जब अखबार में छपा तो उसे फौरी तौर पर डिलीट करा दिया गया और गुज़रे रोज़ और आज पूरा दिन वो कॉलम जो है वो डिस्कस होता रहा सोशल मीडिया पर, एक्स पर। उस कॉलम डिस्कस होने के बाद वो कॉलम किसने डिलीट करवाया, क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, कौन सी ताकतें थी, वो बहुत कुछ जो छिपाया जा रहा था वो सामने आ गया है। ज़ोरैन की वालिद और वालदा का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने बताया, पूरी सिचुएशन रखी है कि वो कॉलम किसने डिलीट करवाया, क्यों हुआ और क्या किसके कहने पर वो कॉलम डिलीट करवाया गया। इस व्लॉग में वो तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि असल में हुआ क्या था और वो कॉलम क्या था। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कुछ कॉलम की थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से कि वो कॉलम क्या था। ये ज़ोरैन ने कॉलम लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। उसका टाइटल जो था, उसका नाम था इट इज़ अवर, यानी कि ये कहानी ख़त्म हो गई, मुक गई है। उसने कॉलम में लिखा था ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं उनके लिए यह ख़त्म हो चुका है। यानी कि इस वक्त जो इक़्तिदार कर रहे हैं ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें, उनके लिए ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब गेम ज़बूर हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि नौजवान नस्ल अब जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। यानी कि इन ताकतवर बूढ़े लोगों को जो इक़्तिदार में हैं, यानी कि ये समझ रहे हैं कि ये कुर्सी हमारे साथ चिमट गई है, ताकत हम में, हम ताकतवर हैं और ताकत हमारी ही है, ये समझ रहे हैं। और ताकत के बलबूते पर, बंदूक की नोक पर ये यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जाकर जो नौजवान नस्ल को जो नैरेटिव बेच रहे हैं, फरसूदा नैरेटिव बेच रहे हैं, नौजवान नस्ल उस फरसूदा नैरेटिव को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ये कॉलम कल लिखा गया था और ये भी कहा गया इस कॉलम में कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर जो मुहिब्बे वतन यानी कि पेट्रोटिज़म पर जो दर्स दे रहे हैं नौजवान नस्ल, उससे भी मुतासर नहीं हो रही। कॉलम नगार फाजिल कॉलम नगार ने ये लिखा था कि अगर आप बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखें, लोगों के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, तो फिर आपको मुहिब्बे वतन पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फितरी अमल है। ये मुहिब्बे वतन इंसान के अंदर उसी वक्त कूट कूट कर भरी जाती है। वतन की मोहब्बत जब आप लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखेंगे, उनकी बुनियादी इंसानी जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करेंगे। अगर आप ये समझें कि बंदूक की नोक पर, जबर पर आप लोगों के अंदर वतन की मोहब्बत पैदा करेंगे तो ये नामुमकिन है। फाजिल कॉलम नगार ने यह भी लिखा है कि नौजवान ज़हन जनरेशन जेड यानी जनरेशन जी के हवाले से उसने लिखा है, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप अपना पेट्रोटिज़म का नुक्ता नज़र बेचे, वो इसे देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बाकी है, उसकी बदौलत आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कि अवाम को जितना हो सके अनपढ़ रखा जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हमारे सियासतदान हैं, हमारी अशराफिया है, ये पिछले 78 साल से इनकी यही कोशिश है, यही इनका आप कह सकते हैं कि काविश है कि इस मुल्क का नौजवान जो है वो पढ़ लिख ना सके। अगर इस मुल्क का नौजवान पढ़ लिख गया तो फिर उसकी सोच तब्दील हो जाएगी। वो सोचेगा, जब इंसान सोचता है तो फिर सवाल उठाता है, और यही चीज़ ताकतवरों के लिए सुहाने रूह बनी हुई है कि नौजवान आजकल सोच रहा है। जब ये यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए तो वहाँ पर इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नौजवान सवाल उठा रहा है और यही इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज़ से कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इक़्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये आपकी मुकबूलियत का पैमाना है। अगर आप अवाम में इतने ही मकबूल हैं तो फिर आप सिक्योरिटी के बगैर अवाम के अंदर जा कर दिखाएँ। आप सिक्योरिटी लेकर सिक्योरिटी के बगैर अवाम के अंदर जा नहीं सकते। हुटर शूटर ये सारा लाओ लश्कर होगा तो आप जाएंगे अवाम के अंदर।
یہ لکھتے آگے وہ لکھتے ہیں کہ بومرز، یہ بومرز لفظ استعمال کیا گیا ہے ان بوڑھے اقتدار پرستوں کے لیے، لیکن بومرز کے لیے ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، یعنی کہ نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے بیچ میں، ان کی سوچ کے بیچ میں بہت بڑی خلیج ہے۔ آج کا بومرز یہ سمجھتا ہے کہ وہ یونیورسٹی اور کالجز میں جا کر نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے کر ان کی سوچ، ان کے نظریات کو بدل دے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امکانہ فیل ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سوچ ایک انسان کے مائنڈ میں پنپ جائے ایک دفعہ، تو وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور نوجوان آج اس کے ذہنوں میں یہ سوچ پنپ گئی ہے کہ پچھلے 78 سال سے ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ یہ جان چکے ہیں، انہیں ادراک ہو گیا ہے کہ انہیں غلام کس نے بنایا ہوا ہے۔ جنریشن زیڈ سستے اسمارٹ فونز چاہتی ہے، بومرز ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ جنریشن زیڈ فری لانسنگ پر پابندیاں نرم چاہتی ہے، بومرز ریگولیشن بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی مشترکہ نقطہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بومرز ہار گئے ہیں۔ یہ اس کالم میں لکھا گیا تھا۔ آپ جتنی جنگیں چاہیں کروا لیں، جنریشن زیڈ ان پر میمز بنا لے گی۔ مین اسٹریم میڈیا کو سینسر کر لیں، جنریشن زیڈ رمبل، یوٹیوب اور ڈسکورڈ جیسے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگا کر اپنی رائے دے گی اور کبھی اس سے باز نہیں آئے گی۔ بومرز آپ خیالات کو سینسر کر سکتے ہیں، وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے، اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا۔ ہاں، ہمارے پاس لائبریرین نہیں، ہاں اپارٹمنٹ کرائے پر لینا افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں کار خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی محنتوں کی بدولت جو معیشت ہمیں سونپی گئی وہ آپ کے اخلاق سے بھی بدتر ہے۔ شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا تھا زورین نے اپنے کالم میں موجودہ سیٹ اپ کو، بومرز کو۔ یہ کالم جب چھپا تو اسے فوری طور پر ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ یہ ناظرین، آج سے 40-50 سال پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور کی میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ آج بھی وہ صحافی زندہ ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے تھے، آج وہ صحافی زندہ ہیں اور کتب بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، ان سے گرد جاڑیں، تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب خبر، اس وقت ظاہر الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، خبر چھپنے سے پہلے وہ تمام خبریں جو ہے وہ اس وقت کے جو وزیر اطلاعات جنرل مجیب الرحمان ہوتے تھے ان کے پاس جایا کرتی تھی، اور اگر کوئی خبر ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناگوار گزرے ان پر، تو وہ اس خبر کو اس جگہ سے، اخبار سے اس جگہ سے ہٹوا دیتے تھے اور وہاں وہ جگہ خالی رہ جاتی تھی۔ لیکن آج 50 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کالم تو ڈیلیٹ کروا دیا، لیکن وہ کالم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا۔ اگر وہ ڈیلیٹ نہ کرواتے تو شاید 2 4 5 10 لوگ، 15 20 لوگ پڑھ جاتے اسے، اور وہ بھی لوگ جو انگریزی پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ جاتے۔ لیکن جب انہوں نے ڈیلیٹ کروایا تو پھر اس کا ترجمہ کر کے وہ کالم سب سے زیادہ وائرل ہوا اور پڑھا گیا۔ 2 دن سے اس کالم پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ ایک ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ زورین ایک سٹوڈنٹ 24-25 سالہ کا نوجوان جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس نے ایک کالم لکھ کر داد سمیٹی ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے۔ تو طاقتوروں کو سوچنا چاہیے کہ پچھلے 78 سال سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے حصے میں کیا آیا، آپ نے کیا سمیٹا ہے، یہ طاقتوروں کو سوچنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی۔ اس بار آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کیا ہے اس کی والدہ نے، جو اس کی والدہ کا موقف سامنے ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ اس کی والدہ نے وضاحت جاری کی ہے اور درخواست کی ہے کہ آرٹیکل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ السلام علیکم، یہ وضاحتی بیان میرے بیٹے زورین نظامانی کے مضمون اٹ از اور کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مضمون ایک عمومی اور تخیلاتی تحریر ہے۔ اس کا مقصد کسی مخصوص ادارے، گروہ یا فرد کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ یہ ایک فرضی پس منظر میں لکھی گئی تحریر ہے جو نئی نسل کے زاویہ نظر اور اساسات کی عکاسی کرتی ہے، لہذا اس کے الفاظ اور مفہوم کو اسی تناظر میں سمجھا جانا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مضمون کو بعض حلقے اپنی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں
اور اس کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر لفظ اور حقیقی معنی پہنائے جا رہے ہیں، جو اس تحریک کی اصل روح سے بالکل متصادم ہے۔ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اس مضمون کے مفہوم کو تبدیل نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت پیش کیا جائے۔ یہ تحریر کسی بھی شخص، گروہ یا طبقے کے درمیان اختلافات یا تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ یہ مضمون کسی بھی صورت سیاسی محرکات پر مبنی نہیں اور نہ ہی اس سے کسی کو تنقید یا اذیت پہنچانے کی نیت سے تحریر کیا گیا ہے۔ جو افراد یا گروہ اس مضمون کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں وہ یہ سب اپنی ذاتی ثوابدید پر کر رہے ہیں۔ مضمون کے مصنف کا ان افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، لہٰذا یہ واضح کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی ایسے شخص، تنظیم یا گروہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اس عمومی نوعیت کی تحریر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ شکریہ، فاضلہ قاضی، اس کی والدہ کا نام ہے لیکن کئی جگہ فضیلہ قاضی لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ روز جب یہ کالم چھپا تھا تو زورین نے اپنے فیس بک پر اس کالم کی مقبولیت پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا، بڑے مثبت خیالات کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ آج حیران کن طور پر وہ اس کا جو فیس بک پیج ہے جس پر وہ پوسٹ کی گئی تھی، جس پر اسے مثبت خیالات کا اظہار کیا گیا تھا اور موجودہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، جو رجیم ہے، اس پر اس نے کچھ اور باتیں لکھی تھی، حیران کن طور پر وہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے والد نے بھی یہی کہا ہے، اس کے والد کی طرف سے بھی یہی وضاحت جاری ہوئی ہے کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لہذا اس کو سیاسی پیراہے میں استعمال نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت لوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔